بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سول پریکٹس میں کمی کورٹ فیس کو پورا کرنا ایک اہم معاملہ ہے۔ بنیادی طور پر کورٹ فیس ایکٹ سیکشن 4 اور سیکشن 6 واضح کرتی ہے کہ کوئی بھی ڈاکومنٹ یا کوئی بھی پلینٹ جس پر کورٹ فیس لگانا مینڈیٹری ہے، اس وقت تک عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا اس پلینٹ کو یا اس ڈاکومنٹ کو جب تک اس پر جو ریکوائرڈ کورٹ فیس ہے وہ لگا نہیں دی جاتی۔ کورٹ فیس ایکٹ سیکشن 4 اور 6 یہ کہتا ہے۔ لیکن اب معاملہ ہے کہ کمی کورٹ فیس یا کورٹ فیس لگانے سے رہ گئی ہے، پھر کیا ہوگا؟ اس کی ایکسیپشن جو سول لا ہمیں دیتا ہے وہ سیکشن 149 سی پی سی 1908 میں دیتا ہے، اور ایک سول کورٹ کو امپاور کرتا ہے کہ سول کورٹ مدعی کو کمی کورٹ فیس پورا کرنے کے لیے کچھ وقت میعاد مقرر کر سکتی ہے، اور اس کے لیے اس کو امپاور کیا گیا ہے۔ سیکشن 149 سی پی سی واضح کرتا ہے کہ اگر ٹوٹل فیس کورٹ فیس جو نافذ الوقت کورٹ فیس کے ریلیٹڈ کسی ڈاکومنٹ کسی پلینٹ کے لیے مقرر کی گئی ہے، مکمل طور پر یا اس کا کچھ جز کچھ حصہ ادا نہیں ہو سکا، تو سول کورٹ کے پاس ثوابدیدی اختیار ہے کہ مقدمہ کے کسی بھی مرحلہ پر اس شخص کو جس نے اس کورٹ فیس کو ادا کرنا ہے اور وہ کورٹ فیس ادا کرنا اس کے ذمہ واجب الادا ہے، اس کو اجازت دے سکتی ہے کہ وہ ٹوٹل یا اگر کچھ حصہ جمع کروا دیا ہے تو باقی رہ جانے والی کورٹ فیس عدالت میں جمع کروائے، اور جب کورٹ فیس داخل کر دی جاتی ہے تو وہ جو ڈاکومنٹ ہے جس کی نسبت کورٹ فیس واجب الادا ہے وہ بالکل اسی طرح مؤثر ہوگی جس طرح سے مقدمہ کے آغاز میں ہی اس کورٹ فیس کو ادا کر دیا گیا تھا۔ یعنی بعد میں کمی کورٹ فیس کا جو آسپیکٹ ہے یہ اس شخص کے لیے نیگیٹو ایفیکٹ نہیں رکھے گا۔ یہ 149 جو ہے وہ واضح کرتی ہے، اور 149 سی پی سی 1908 میں سول کورٹ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ مقدمہ کے کسی فریق کو کمی کورٹ فیس کو پورا کرنے کے لیے اضافی وقت دے سکتی ہے، اور اضافی وقت دینے کا جو اثر ہے مقدمہ پر نہیں پڑے گا، بلکہ یہی سمجھا جائے گا کہ متعلقہ جو شخص ہے جس نے وہ کورٹ فیس ادا کی ہے مدعی مقدمہ نے، اس نے مقررہ وقت میں ہی کورٹ فیس کی جو کمی ہے اس کو پورا کر دیا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ سیکشن 149 جو ہے سی پی سی 1908 اس کے اندر کمی کورٹ فیس کو پورا کرنے کا جو ثوابدیدی اختیار سول کورٹ کو دیا گیا ہے، اور اس کو امپاور کیا گیا ہے کہ وہ مزید وقت بھی دے سکتی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ
اس ادائیگی کا بعد از ادائیگی کا مقدمہ کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور یہی تصور کیا جائے گا جیسے وہ کورٹ فیس آغاز میں ہی ادا کر دی گئی تھی۔ مقدمہ کے اوپر کوئی نیگیٹو ایفیکٹ نہیں پڑے گا۔ بنیادی طور پر 149 سیکشن CPC 1908 یہ چاہتی ہے کہ اگر مدعی مقدمہ کے پاس کورٹ فیس جمع کروانے کی کوئی وجہ تھی کہ اس نے پارشلی کچھ کروا دیا اور پارشلی رہ گیا ہے، اور وہ بر وقت اگر عدالت میں وہ مکمل طور پر یا جزوی طور پر کورٹ فیس نہیں ادا کر سکا، تو اس کو موقع دیا جائے کہ وہ کورٹ فیس کو پورا کرے، اور اس میں عدالت جو ہے وہ اپنی ڈسکریشنری پاور رکھتی ہے کہ وہ مناسب وقت دے، لیکن ڈسکریشنری پاور جو استعمال کرنی ہے سیول کورٹ نے اضافی وقت دینے کے لیے، اضافی وقت اس وقت نہیں دیا جائے گا جب مدعی مقدمہ نے کورٹ فیس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے دانستہ طور پر گریز کر رہا ہو، واضح کر رہا ہو میرے پاس تو جناب پیسے نہیں ہیں، یا اس پہ تو جناب کورٹ فیس میں لگانا ہی نہیں ہے میں نے۔ تو جب واضح طور پہ وہ انکاری ہو، گریز کر رہا ہو، تو پھر مناسب وقت کی ڈسکریشن جو ہے اس کا ایسا کوئی ایسا فائدہ نہیں ہے۔ اس میں عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ کمی کورٹ فیس کے حوالے سے انڈر آرڈر 7 رول 11 بھی کارروائی کر سکتی ہے۔ اب معاملہ ہے 149 کی ڈسکریشنری پاور کے حوالے سے جو عدالت کو سول کورٹ کو ثوابدیدی اختیارات دیے گئے ہیں کہ وہ جزوی یا مکمل ادائیگی کے لیے وقت دے گی، اور وہ وقت کے بعد بھی اگر کورٹ فیس جمع کروائی جاتی ہے تو مقدمے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور یہی تصور کیا جائے گا کہ وہ پہلے دن ہی وہ جمع کروا دیا گیا تھا۔ تو ایپیلیٹ کورٹ یا عدالت نگرانی دونوں کورٹس جو ہیں ماتحت عدالت کی جو 149 CPC 1908 کے تحت ڈسکریشنری پاور ہے اس میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ البتہ ماتحت عدالت نے چونکہ ڈسکریشن استعمال کی، ثوابدیدی اختیار استعمال کرتے ہوئے مدعی مقدمہ کو کورٹ فیس کی کمی کو پورا کرنے کا ٹائم دیا ہے، اور اس پہ مقدمے کی صحت کے اوپر بھی کوئی اثر نہیں پڑا، ڈسکریشن کا استعمال کیا ہے، تو اب ریویژنل کورٹ یا ایپیلیٹ کورٹ جو ہے وہ قطعی صورت اس میں مداخلت نہیں کرے گی۔ صرف ایپیلیٹ کورٹ اس وقت مداخلت کر سکتی ہے جب اس کے پاس کوئی ٹھوس وجوہات موجود ہوں، اور ریکارڈ یہ بات آ جائے کہ وہ مدعی مقدمہ نے تو واضح کیا تھا کہ اس نے کروانی نہیں ہے جناب، تو کوئی ایسی ٹھوس وجوہات ہوں جس کی بنا پر وہ انٹرفیئرنس کر سکتی ہو، ادروائز یہ ٹوٹلی ڈسکریشنری پاور ہے۔ لیکن عدالت اس وقت اپنی یہ ڈسکریشنری پاور کو استعمال نہیں کرے گی جب مدعی نے کمی کورٹ فیس کو پورا کرنے کے لیے دانستہ طور پر جان بوجھ کر واضح ہو رہا ہو سفر مثل سے بھی اور اس کے بیانات سے بھی کہ دانستہ طور پر یہ بندہ گریز کرتا رہا ہے کورٹ فیس لگانے سے یا کمی کورٹ فیس کو پورا کرنے سے ریلیکٹنٹ رہا ہے، دین یہ ڈسکریشنری پاور عدالت جو ہے وہ استعمال نہیں بھی کر سکتی، اور اس میں کسی قسم کی انٹرفیئرنس جو ہے ایپیلیٹ کورٹ کی طرف سے نہیں کی جائے گی۔ تو یہ چند باتیں تھی کمی کورٹ فیس کے حوالے سے انڈر سیکشن 149 CPC 1908 میں نے سوچا اپنے دوستوں سے بھی شیئر کرتا ہوں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔